ذرا تصور کیجیے، کوفہ کی ٹھنڈی اور خاموش رات اپنے سائے پھیلا چکی ہے۔ گلیاں ویران ہیں، دروازے بند ہو چکے ہیں اور چراغ ایک ایک کر کے بجھ رہے ہیں۔ لیکن ایک مکان ایسا ہے جہاں ابھی روشنی باقی ہے۔ اس گھر میں ایک عورت بیدار بیٹھی ہے، چہرے پر اضطراب، آنکھوں میں خوف اور دل میں ایک ایسا فیصلہ جو تاریخ پر گہرا نشان چھوڑنے والا ہے۔ اس کے سامنے ایک پیالہ رکھا ہے، عام سا پیالہ، مگر اس کے اندر وہ شے ہے جو صرف ایک انسان نہیں بلکہ پوری امت کے دل کو زخمی کرنے والی ہے۔ وہ بار بار اپنے ہاتھوں کو دیکھتی ہے، جیسے اپنے ضمیر کے ساتھ کشمکش میں مبتلا ہو۔ پھر دھیرے دھیرے وہ مشروب میں زہر شامل کر دیتی ہے، ایسا زہر جو فوراً جان نہیں لیتا بلکہ جسم کے اندر آگ لگا دیتا ہے، خون کو بے چین کرتا ہے اور جگر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ مگر یہ زہر جس ہستی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے وہ کوئی عام شخصیت نہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نور نظر ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، امت کے محبوب امام حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ عنہما ہیں۔ اور یہ زہر دینے والی کوئی بیرونی دشمن نہ تھی، نہ کوئی اجنبی عورت، بلکہ گھر کے اندر سے تعلق رکھنے والی ان کی زوجہ تھی، جسے تاریخ جادہ بنت الاشس کے نام سے یاد کرتی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ جادہ بنت الاشس آخر کون تھی؟ وہ اہل بیت کے قریب کیسے پہنچی؟ اس نے اعتماد کیسے حاصل کیا؟ اور پھر وہ اس دردناک واقعے کا حصہ کیسے بنی؟ کیا یہ صرف ایک شخصی لالچ تھی یا اقتدار کے ایوانوں میں تیار ہونے والی خاموش سازش؟ آخر کس نے ایک بیوی کے ہاتھوں ایسا جان تیار کروایا جس نے تاریخ کو غمگین کر دیا؟ جادہ بنت الاشس نے کس کے اشارے پر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا؟ آخری وقت میں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اور جادہ بنت الاشس کا انجام کیا ہوا؟ آج ہم اسی پوشیدہ حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے، جہاں ایک پیالے میں صرف مشروب نہیں بلکہ پوری امت کا درد پوشیدہ تھا۔ جادہ بنت الاشس اسلامی تاریخ کا ایک ایسا نام ہے جس کا ذکر خصوصاً حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ عنہما کے دور کے تناظر میں کیا جاتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب اسلامی دنیا سیاسی تبدیلیوں، داخلی اختلافات اور اقتدار کی کشمکش سے گزر رہی تھی۔ اسی نازک ماحول میں جادہ بنت الاشس کا نام تاریخ میں سامنے آتا ہے، اس لیے اس کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے اس کے خاندانی اور سماجی پس منظر کو جاننا ضروری ہے۔ جادہ بنت الاشس بن قیس الکندی کی بیٹی تھی اور عرب کے مشہور قبیلہ کندہ سے تعلق رکھتی تھی۔ قبیلہ کندہ یمن کے قدیم، بااثر اور معروف قبائل میں شمار ہوتا تھا، اور اسلام سے پہلے بھی اس کے سردار عرب کے مختلف علاقوں میں اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ عرب معاشرے میں نسب اور قبیلہ انسان کی شناخت، عزت اور مقام کا بنیادی ذریعہ سمجھے جاتے تھے، اور کسی سردار کے گھر پیدا ہونا خود ایک نمایاں سماجی مرتبے کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ جادہ بھی ایسے ہی ایک باوقار گھرانے میں پیدا ہوئی، جہاں عزت، قبائلی وقار اور سماجی حیثیت زندگی کا اہم حصہ تھے۔ اس کے والد الاشس بن قیس اسلامی تاریخ کی ایک معروف شخصیت تھے۔ وہ اپنے قبیلے کے سردار رہے اور بعد میں اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جزیرہ عرب میں پیدا ہونے والے سیاسی اور قبائلی حالات میں بھی ان کا نام نمایاں طور پر سامنے آتا ہے، مگر بعد ازاں وہ اسلامی ریاست سے وابستہ ہو گئے اور کوفہ کے معزز افراد میں شمار ہونے لگے۔ تاریخی کتب جیسے تاریخ الطبری اور البدایہ والنہایہ میں ان کا ذکر ایک بااثر قبائلی رہنما کے طور پر ملتا ہے، جنہیں اپنے قبیلے میں نمایاں مقام حاصل تھا۔ جادہ کی پرورش ایسے ماحول میں ہوئی جہاں قبائلی سیاست، سماجی تعلقات اور طاقت کے توازن کی گفتگو معمول کا حصہ تھی۔ ابتدائی اسلامی دور کا عرب معاشرہ مکمل طور پر قبائلی نظام پر قائم تھا، اور بڑے خاندانوں کے تعلقات اکثر نکاح کے ذریعے مضبوط کیے جاتے تھے۔ سرداروں کی بیٹیاں محض گھریلو حیثیت نہیں رکھتی تھیں، بلکہ ان کے رشتے قبائل کے درمیان اعتماد اور اتحاد پیدا کرنے کا ذریعہ سمجھے جاتے تھے۔ الاشعث بن قیس بعد میں کوفہ میں آباد ہو گئے، جو اس وقت اسلامی خلافت کا ایک اہم سیاسی اور عسکری مرکز بن چکا تھا۔ کوفہ مختلف قبائل کا شہر تھا، جہاں سیاسی معاملات
قیادت کے سوالات اور سماجی اختلافات موجود رہتے تھے۔ ایسے ماحول میں پرورش پانے والی شخصیات لازماً اپنے ارد گرد کے حالات سے متاثر ہوتی تھیں، اور جادہ بنت الاشعث کی زندگی بھی اسی معاشرتی فضا میں گزری۔ تاریخی مصادر جادہ بنت الاشعث کی ابتدائی زندگی کی تفصیلات زیادہ بیان نہیں کرتے، تاہم اس کا خاندانی پس منظر واضح کرتا ہے کہ وہ ایک معزز اور اثر رکھنے والے خاندان کی بیٹی تھی۔ اس کی زندگی کا اصل ذکر اس وقت نمایاں ہوتا ہے جب اس کا نام حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ عنہما کے ساتھ نکاح کے حوالے سے تاریخ میں آتا ہے، جو اس دور کے سماجی اور قبائلی نظام کے مطابق ایک اہم تعلق سمجھا جاتا تھا۔ یہ بات بھی ضروری ہے کہ جادہ بنت الاشعث کے بارے میں مورخین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، خصوصاً حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی وفات کے واقعات کے حوالے سے۔ بعض روایات میں اس کا ذکر ملتا ہے، جبکہ بعض اہل علم ان روایات کے اسناد پر گفتگو کرتے ہیں۔ یوں جادہ بنت الاشعث کو تاریخ میں ایک ایسے کردار کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو ایک بااثر قبائلی خاندان میں پیدا ہوئی، کوفہ کے سیاسی ماحول میں پروان چڑھی، اور بعد میں اسلامی تاریخ کے ایک نہایت حساس باب سے اس کا نام وابستہ ہو گیا۔ اس کی زندگی کا اگلا مرحلہ وہ تھا جب اس کا تعلق اہل بیت کے گھرانے سے قائم ہوا، اور یہی تعلق آنے والے واقعات میں بڑی اہمیت اختیار کر گیا۔ جادہ بنت الاشعث کے خاندانی پس منظر کو اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ اس کا تعلق صرف ایک معزز قبیلے سے نہیں، بلکہ ایسے سیاسی گھرانے سے تھا جو اپنے وقت کے بدلتے حالات میں مسلسل اثر انداز ہوتا رہا۔ عرب معاشرے میں بعض خاندان ایسے ہوتے تھے جن کی حیثیت صرف قبائلی قیادت تک محدود نہیں رہتی تھی، بلکہ وہ بڑے سیاسی فیصلوں میں بھی کردار ادا کرتے تھے، اور الاشعث بن قیس کا خاندان انہی نمایاں گھرانوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ الاشعث بن قیس الکندی اپنی ذہانت، قبائلی اثر اور سیاسی فہم کی وجہ سے عرب سرداروں میں پہچانے جاتے تھے۔ وہ ان افراد میں شامل تھے جو حالات کے مطابق اپنی حکمت عملی تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ابتدائی اسلامی دور میں جب مختلف قبائل نئی اسلامی ریاست کے ساتھ اپنے تعلقات طے کر رہے تھے، اس وقت الاشعث بن قیس نے بھی اپنی حیثیت برقرار رکھنے کے لیے سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کیا۔ یہی وجہ تھی کہ بعد کے زمانے میں وہ کوفہ کے طاقتور اور بااثر افراد میں شامل ہو گئے۔ کوفہ اس دور میں صرف ایک آباد شہر نہیں تھا، بلکہ طاقت کے توازن کا مرکز بن چکا تھا۔ یہاں فوجی لشکر موجود تھے، قبائلی سردار آباد تھے، اور خلافت کے معاملات پر اثر ڈالنے والے لوگ یہیں سے ابھرتے تھے۔ مختلف قبائل کے درمیان خاموش رقابت جاری رہتی تھی، اور ہر گروہ اپنی سیاسی اہمیت برقرار رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ ایسے ماحول میں بااثر خاندانوں کے افراد اکثر اقتدار کے قریب سمجھے جاتے تھے۔ الاشعث بن قیس کا گھر انہی سیاسی سرگرمیوں کا حصہ تھا۔ ان کے ہاں آنے جانے والے افراد عام لوگ نہیں تھے، بلکہ قبائلی نمائندے، سپاہی سردار اور بااثر شخصیات ہوا کرتی تھیں۔ گھریلو ماحول بھی اس سیاسی فضا سے الگ نہ تھا۔ فیصلوں، اتحادوں اور مستقبل کے حالات پر گفتگو معمول کا حصہ تھی۔ یہی وہ ماحول تھا جس میں جادہ بنت الاشعث نے شعور کی آنکھ کھولی اور دنیا کو سمجھنا شروع کیا۔ اس زمانے میں سرداروں کی بیٹیوں کو محض گھریلو ذمہ داریوں تک محدود نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ انہیں خاندان کی عزت اور مفادات کا حصہ تصور کیا جاتا تھا۔ ان کی تربیت اس انداز میں ہوتی تھی کہ وہ اپنے قبیلے کی حیثیت اور وقار کو مقدم رکھیں۔ خاندان کی طاقت کو برقرار رکھنا ایک اجتماعی ذمہ داری سمجھی جاتی تھی، اور یہی سوچ آنے والی نسلوں میں منتقل ہوتی تھی۔ کوفہ کی سیاسی فضا خاص طور پر پیچیدہ تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے بعد شہر مختلف گروہوں میں تقسیم ہو چکا تھا، وفاداریاں واضح نہیں رہی تھیں، اور سیاسی حالات تیزی سے بدل رہے تھے۔ ایسے حالات میں بااثر خاندان اکثر مستقبل کے امکانات کو دیکھتے ہوئے اپنے تعلقات استوار کرتے تھے۔ الاشعث بن قیس کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا تھا جو بدلتے حالات کو سمجھنے اور اپنے مقام کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے رہے۔ بعض مورخین اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کوفہ کے کئی سردار بظاہر ایک فریق کے ساتھ ہوتے تھے، مگر پس منظر میں مختلف سیاسی قوتوں سے رابطے رکھتے تھے۔ اس طرز سیاست نے شہر کے معاشرتی ماحول کو غیر یقینی بنا دیا تھا۔ اعتماد کمزور ہو رہا تھا، اور مفادات اکثر اصولوں پر غالب آتے دکھائی دیتے تھے۔ ایسے سیاسی اور سماجی ماحول میں پرورش پانے والی جادہ بنت الاشعث ایک ایسے گھرانے کی نمائندہ تھی جہاں طاقت، اثر اور مستقبل کی منصوبہ بندی زندگی کا حصہ تھے۔ یہی پس منظر بعد کے واقعات کو سمجھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔
کیونکہ تاریخ کے بعض بیانات کے مطابق آنے والے زمانے میں ذاتی خواہشات، سیاسی مفادات اور دنیاوی فائدے ایک دوسرے سے جڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہی خاندانی اور معاشرتی بنیاد آگے چل کر اس کہانی کو اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں ایک نکاح صرف گھریلو تعلق نہیں رہتا بلکہ تاریخ کے بڑے واقعات کا حصہ بن جاتا ہے۔ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی زندگی اسلامی تاریخ کے اس دور سے تعلق رکھتی ہے جب امت شدید سیاسی آزمائشوں سے گزر رہی تھی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے صاحبزادے تھے اور مسلمانوں کے دلوں میں غیر معمولی احترام رکھتے تھے۔ آپ کی شخصیت صبر، بردباری اور امت کے اتحاد کی خواہش کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ اسی وجہ سے آپ کی زندگی کا ہر پہلو، خواہ وہ سیاسی ہو یا ذاتی، مسلمانوں کی توجہ کا مرکز رہتا تھا۔ اس زمانے میں نکاح محض گھریلو تعلق نہیں بلکہ قبائلی اور سماجی اتحاد کا اہم ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ عرب معاشرے میں بااثر خاندانوں کے درمیان رشتے قائم کرنا استحکام پیدا کرنے کا ایک معروف طریقہ تھا۔ اسی پس منظر میں جادہ بنت الاشعث کا نکاح حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ تاریخی مصادر میں اس نکاح کا ذکر ملتا ہے اور اسے اس وقت کے معاشرتی نظام کے مطابق ایک اہم تعلق تصور کیا جاتا ہے۔ یہ رشتہ ایسے دور میں قائم ہوا جب کوفہ اسلامی دنیا کا نمایاں سیاسی مرکز بن چکا تھا۔ مختلف قبائل یہاں آباد تھے اور ہر گروہ اپنی حیثیت اور اثر کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اہل بیت کا مقام مسلمانوں کے نزدیک روحانی اور اخلاقی اعتبار سے بلند تھا، جبکہ قبائلی سردار سیاسی طاقت کے توازن کو اہم سمجھتے تھے۔ ایسے حالات میں اس نکاح کو ایک ایسے تعلق کے طور پر دیکھا گیا جس سے بااثر حلقوں کے درمیان قربت پیدا ہو سکتی تھی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اپنی نرم مزاجی اور عالی اخلاق کے باعث مشہور تھے۔ تاریخی روایات کے مطابق آپ اختلافات کو شدت دینے کے بجائے صلح اور درگزر کو ترجیح دیتے تھے۔ آپ کی زندگی کا نمایاں پہلو یہی تھا کہ آپ نے مسلمانوں کے درمیان خون ریزی روکنے کے لیے خلافت سے دستبرداری اختیار کی اور صلح کو قبول کیا۔ اس فیصلے نے وقتی طور پر سیاسی کشیدگی کو کم ضرور کیا، مگر معاشرے کے اندر موجود بے چینی مکمل طور پر ختم نہ ہو سکی۔ صلح کے بعد کا زمانہ بظاہر سکون کا دور تھا، لیکن پس منظر میں مختلف سیاسی گروہ مستقبل کے حالات پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ قیادت کے سوالات ابھی ختم نہیں ہوئے تھے اور کئی حلقے آنے والے وقت کے امکانات کا جائزہ لے رہے تھے۔ ایسے ماحول میں اہل بیت سے وابستہ ہر شخصیت غیر معمولی اہمیت اختیار کر گئی تھی، کیونکہ عوامی محبت اور احترام کا مرکز اب بھی یہی خاندان تھا۔ بعض تاریخی روایات اشارہ کرتی ہیں کہ اسی زمانے میں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے گرد حالات آہستہ آہستہ پیچیدہ ہونا شروع ہوئے۔ اگرچہ ظاہری طور پر امن قائم تھا، مگر سیاسی مفادات رکھنے والے افراد مختلف راستوں کی تلاش میں تھے۔ گھر کے اندر موجود تعلقات کو بعض عناصر نے ایک ممکنہ کمزور پہلو کے طور پر دیکھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ ازدواجی تعلق صرف ایک گھریلو رشتہ نہ رہا، بلکہ تاریخ کے واقعات میں اس کا ذکر بڑھنے لگا۔ بعض مورخین کے مطابق اسی دور میں ایسے روابط اور پیغامات کا آغاز ہوا جنہوں نے بعد کے واقعات کی بنیاد رکھی۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں حالات نے خاموشی سے رخ بدلنا شروع کیا۔ ایک ایسا دور جس میں بظاہر سکون تھا، مگر اندرونی سطح پر بے اعتمادی، گفادات کی کشمکش موجود تھی۔ آنے والے دنوں میں یہی فضا ایک ایسے واقعے کی طرف بڑھنے والی تھی جس نے اسلامی تاریخ کو گہرے دکھ میں مبتلا کر دیا۔ اسی مقام سے کہانی اگلے مرحلے میں داخل ہوتی ہے، جہاں سازش، لالچ اور خفیہ منصوبہ بندی کے تذکرے تاریخ کے صفحات میں نمایاں ہونا شروع ہوتے ہیں۔ صلح کے بعد اسلامی دنیا بظاہر سکون میں آ چکی تھی، جنگ رک چکی تھی، خون ریزی تھم گئی تھی اور امت ایک بڑے تصادم سے بچ گئی تھی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے اقتدار سے دستبرداری اختیار کر کے مسلمانوں کے اتحاد کو ترجیح دی، مگر سیاسی حقیقت یہ تھی کہ حالات مکمل طور پر تبدیل نہیں ہوئے تھے۔ اقتدار کا مسئلہ وقتی طور پر حل ہوا تھا، ختم نہیں ہوا تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اگرچہ عملی سیاست سے الگ ہو چکے تھے، لیکن مسلمانوں کے دلوں میں ان کی محبت اور احترام پہلے سے زیادہ مضبوط تھا۔ لوگ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور اہل بیت کے نمائندے کے طور پر دیکھتے تھے۔ یہی مقام انہیں عام شخصیت سے کہیں بلند بنا دیتا تھا۔
یہی عزت بعض طاقتور حلقوں کے لیے مستقبل کا ایک غیر یقینی سوال بھی بن رہی تھی۔ اقتدار ہمیشہ استحکام چاہتا ہے، اور استحکام کے راستے میں موجود ہر ممکن خطرے کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی سوچ نے آہستہ آہستہ ایک خاموش منصوبے کو جنم دیا۔ کھلی جنگ ممکن نہیں تھی، کیونکہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے خلاف کوئی تلوار اٹھانا پورے عالم اسلام کو ہلا سکتا تھا۔ اس لیے راستہ وہ چنا گیا جو سب سے کم دکھائی دیتا ہے، گھر کے اندر کا راستہ۔ نگاہ اس شخصیت پر جا ٹھہری جو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے سب سے قریب تھی، جادہ بنت الاشعث۔ اقتدار کے ایوانوں سے ایک پیغام خاموشی سے اس تک پہنچایا گیا۔ دولت، آسائش اور مستقبل کے وعدے اس پیغام کا حصہ تھے۔ اسے یقین دلایا گیا کہ اگر وہ ایک مخصوص قدم اٹھائے تو اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے۔ مال و دولت کے ساتھ ایک ایسے نکاح کا وعدہ بھی کیا گیا جو اسے عرب کے طاقتور ترین خاندانوں میں شامل کر سکتا تھا۔ یہ پیشکش صرف ایک آزمائش نہیں تھی، بلکہ کردار کا امتحان تھی۔ دنیاوی لالچ اور وقتی فائدہ اکثر انسان کے فیصلوں پر غالب آ جاتا ہے۔ جادہ بنت الاشعث بھی اسی کشمکش کا شکار ہوئی۔ ایک طرف وہ گھر تھا جس نے اسے عزت دی تھی، اور دوسری طرف اقتدار اور دولت کی چمک تھی جو مستقبل کی نئی تصویر دکھا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ یہ لالچ فیصلہ بن گیا۔ سازش تلواروں سے نہیں بنی، بلکہ خاموشی سے تیار ہوئی۔ نہ لشکر حرکت میں آئے، نہ میدان سجے، سب کچھ پردے کے پیچھے طے ہوا۔ اعتماد کو ہتھیار بنایا گیا اور قربت کو راستہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام بعض تاریخی روایات میں اسی منصوبے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، جہاں مقصد یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مستقبل میں اقتدار کے راستے میں کوئی بڑی رکاوٹ باقی نہ رہے۔ وعدہ واضح تھا، انعام بڑا تھا، اور کام ایسا جسے انجام دینے والا بظاہر کسی شک کے دائرے میں نہ آتا۔ گھر کے اندر سے اٹھنے والا قدم سب سے محفوظ سمجھا گیا۔ اسی لمحے تاریخ نے خاموشی سے رخ بدل لیا۔ ایک بیوی، ایک اعتماد اور ایک فیصلہ جو آنے والے دنوں میں امت مسلمہ کے لیے گہرے صدمے کا سبب بننے والا تھا۔ سازش اپنے انجام کے قریب پہنچ چکی تھی، مگر مدینہ کے اس پرسکون گھر میں کسی کو اندازہ نہ تھا کہ آنے والے دن اسلامی تاریخ کے انتہائی دردناک لمحات میں شمار ہونے والے ہیں۔ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ عنہما اپنی معمول کی زندگی گزار رہے تھے۔ عبادت، لوگوں کی خیرخواہی اور امت کے اتحاد کی فکر آپ کی زندگی کا مرکز تھی۔ بظاہر حالات معمول کے مطابق تھے، لیکن خاموشی کے پردے میں ایک ایسا واقعہ جنم لے چکا تھا جو جلد پوری امت کو غم میں مبتلا کرنے والا تھا۔ گھر کا ماحول سادگی اور وقار کا آئینہ دار تھا۔ اہل بیت کے اس گھر میں محبت، احترام اور اعتماد بنیادی ستون تھے۔ جادہ بنت الاشعث اسی گھر کا حصہ تھی، مگر اب وہ ایک ایسے فیصلے کے بوجھ کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی جس کے نتائج بہت جلد ظاہر ہونے والے تھے۔ وہ قدم جو خاموشی سے اٹھایا گیا، تاریخ کے ایک عظیم سانحے میں بدلنے والا تھا۔ ایک دن حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو کھانے یا مشروب کے ذریعے زہر دیا گیا۔ یہ عمل اس قدر خاموشی سے انجام پایا کہ ابتدا میں کسی کو شک تک نہ ہوا۔ نہ کوئی حملہ ہوا، نہ کوئی بیرونی دشمن سامنے آیا۔ خطرہ اسی جگہ سے اٹھا جہاں سب سے زیادہ اعتماد موجود تھا۔ کچھ ہی وقت گزرنے کے بعد زہر نے اثر دکھانا شروع کر دیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ شدید تکلیف محسوس کرنے لگے۔ جسم کمزور ہونے لگا اور بیماری کی کیفیت تیزی سے بڑھنے لگی۔ ابتدا میں اسے عام علالت سمجھا گیا، مگر جلد واضح ہو گیا کہ معاملہ معمولی نہیں۔ درد کی شدت بڑھتی گئی اور آپ کی حالت تشویشناک ہوتی چلی گئی۔ تاریخی روایات میں بیان ہوتا ہے کہ زہر انتہائی مہلک تھا۔ اس کے اثر سے اندرونی اعضاء بری طرح متاثر ہوئے۔ تکلیف اس قدر شدید تھی کہ بعض اوقات آپ خون کی قے فرماتے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ زہر کے اثر سے جگر کے ٹکڑے باہر آ رہے تھے، جسے دیکھ کر اہل خانہ پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ یہ منظر اہل بیت کے لیے ناقابل برداشت تھا، مگر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ صبر اور سکون کے ساتھ اس اذیت کو برداشت کرتے رہے۔ مدینہ میں خبر پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے شدید بیمار ہیں۔
लोग परेशान हो गए, दुआएं की जाने लगीं और हर दिल बेचैन था। अहले बैत के घर में गम, इस्तराब की फजा कायम हो गई। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु अपने भाई की तैमारदारी में मुसलसल मौजूद रहे और उनकी तकलीफ देखकर गहरे रंज में मुब्तला थे। बीमारी के दिनों में हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को अंदाज़ा हो चुका था कि ये आम बीमारी नहीं बल्कि जहर का असर है। इसके बावजूद आपने किसी किस्म के हंगामे या इंतकाम की इजाज़त नहीं दी। आपकी सबसे बड़ी फ़िक्र ये थी कि कहीं आपकी वजह से उम्मत दोबारा इख्तलाफ और खून रेज़ी का शिकार ना हो जाए। जब तकलीफ शिद्दत इख्तियार कर गई तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु आपके पास तशरीफ़ लाए और अर्ज़ किया, मेरे भाई, आपको जहर किसने दिया है? आपने फरमाया, क्या तुम उसे कत्ल करना चाहते हो? हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, जी हाँ। आपने फरमाया, अगर मुझे जहर देने वाला वही है जो मेरे ख्याल में है तो अल्लाह उसे सख्त सज़ा देगा, और अगर वो नहीं है तो मैं नापसंद करता हूं कि मेरे बदले में किसी बेगुनाह को कत्ल किया जाए। बिल आखिर वो लम्हा आ पहुंचा जब मदीना गम में डूब गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इस दुनिया से रुखसत हो गए। अहले बैत पर गम का पहाड़ टूट पड़ा और मुसलमानों ने एक ऐसी शख्सियत को खो दिया जो सुलह, हिल्म और इत्तेहाद की अलामत थी। इस वाक़े के बाद जादा बिन्तिल अशथ का नाम हमेशा के लिए इस सानहे के साथ वाबस्ता हो गया। कहा जाता है कि जिस दुनियावी फायदे और वादे के लिए यह कदम उठाया गया वो उस शक्ल में कभी हासिल न हो सका जिसकी उम्मीद की गई थी। वक्ती लालच ने तारीख में दायमी बदनामी की सूरत इख्तियार कर ली। यूं एक खामोश साजिश अपने अंजाम तक पहुंची। ना जंग हुई, ना तलवारें उठीं, मगर उम्मत एक अजीम नुकसान से दोचार हो गई। ये वाक़या तारीख में एक गहरी इबरत बनकर बाकी रह गया कि कभी कभी सबसे बड़ा ज़ख्म बाहर से नहीं बल्कि एतमाद के अंदर से लगता है। हज़रत इमाम हसन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा की वफ़ात के बाद मदीने मुनव्वरा गम में डूब गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की जुदाई मुसलमानों के लिए नाकाबिले बयान सदमा थी। अहले बैत के घर से उठने वाला ये गम सिर्फ एक ख़ानदान का नहीं बल्कि पूरी उम्मत का गम बन गया। वो शख्सियत जिसने इक़्तिदार के बजाय उम्मत के इत्तेहाद को तरजीह दी, अब दुनिया में मौजूद न रही। वक्त गुजरने के साथ इस सानहे के पस मंज़र पर गुफ्तगू होने लगी और जादा बिन्तिल अशथ का नाम इस वाक़े के साथ जुड़ गया। जिस घर में उसे इज्जत मिली थी उसी घर के साथ वाबस्ता एक फ़ैसला तारीख का सबसे मुतनाज़े बाब बन गया। एतमाद का वो रिश्ता जो निकाह के ज़रिए कायम हुआ था अब हमेशा के लिए एक सवाल बन चुका था। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। जिस वादे ने इस फैसले को जन्म दिया था उसका अंजाम बिल्कुल मुख्तलिफ निकला। कहा जाता है कि जहर दिए जाने के बाद जादा बिन्तिल अशथ ने उस इनाम और निकाह की उम्मीद रखी जिसका उसे यकीन दिलाया गया था, मगर इख्तिदार की सियासत में वादे हमेशा पूरे नहीं किए जाते। उसे वो मकाम ना मुल्ला जिसका ख्वाब दिखाया गया था। बाज़ रिवायात में बयान होता है कि जब उसने वादा पूरा करने का मुतालबा किया तो जवाब मिला कि जिस औरत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के साथ वफादारी ना की उस पर कैसे एतमाद किया जा सकता है। यूं वो इनाम जो उसके फैसले की बुनियाद बना था उसकी पहुंच से दूर ही रहा। दुनियावी लालच जिसे कामयाबी समझा गया था अंजाम में तन्हाई और बदनामी में बदल गया। मदीना और कूफा के हलकों में उसका नाम एहतराम के साथ नहीं बल्कि अफसोस और मलामत के साथ लिया जाने लगा। वक्त के साथ लोग उसे एक ऐसी मिसाल के तौर पर याद करने लगे जहां वक्ती फायदे की ख्वाहिश ने हमेशा की बदनामी को जन्म दिया। तारीख ने उसे किसी फातेह या बाअसर शख्सियत के तौर पर महफूज नहीं किया बल्कि एक इबरत के किरदार के तौर पर याद रखा। दूसरी तरफ हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी और वफ़ात उम्मत के लिए एक अजीम दर्स बन गई। शदीद तकलीफ के बावजूद आपने इंतकाम का रास्ता इख्तियार नहीं किया। आप जानते थे कि अगर इस वाक़े को बुनियाद बनाकर रद्द अमल ज़ाहिर किया गया तो मुसलमान दोबारा खून रेज़ी का शिकार हो सकते हैं। इसीलिए आपने सब्र को तरजीह दी और उम्मत के अमन को अपनी ज़ात पर मुक़द्दम रखा। आपकी तदफीन जन्नतुल बक़ी में हुई और मदीना की फ़ज़ा देर तक सोगवार रही। अहले बैत के चाहने वालों के दिलों में ये दर्द हमेशा के लिए सब्त हो गया।
मगर उसी के साथ आपकी शख्सियत सुलह, बर्दाश्त और आली अखलाक की अलामत बनकर तारीख में जिंदा हो गई। वक्त गुजरता गया, सल्तनतें बदल गईं, हुक्मरान बदलते रहे, मगर दो नाम तारीख में हमेशा मुख्तलिफ अंदाज से महफूज हो गए। एक नाम हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु का, जो सब्र, कुर्बानी और इत्तिहाद की अलामत बना, और दूसरा जादा बिन्त अशथ का, जो दुनियावी लालच के अंजाम की मिसाल बन गया। ये दास्तान सिर्फ माजी का वाक़या नहीं, बल्कि एक दायमी सबक है। ये याद दिलाती है कि इक़्तिदार और दौलत की चमक वक्ती होती है, मगर इंसान के फैसले उसकी पहचान को सदियों तक जिंदा रखते हैं। एतमाद अगर टूट जाए तो उसकी बाज़गश्त तारीख के सफ़हात में हमेशा सनाई देती रहती है। यूं जादा बिन्त अशथ की कहानी अपने इख्तिताम को पहुंचती है। एक ऐसा इख्तिताम जो बताता है कि बाज़ औक़ात इंसान सब कुछ हासिल करने की कोशिश में अपनी इज्जत हमेशा के लिए खो देता है। अगर आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई हो और आप इस्लामी तारीख के ऐसे ही हैरत अंगेज, सबक आमोज़ और तहकीक पर मबनी वाक़यात देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए हौसला है और हमें मज़ीद बेहतरीन वीडियोज़ बनाने की तरगीब देती है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे।